لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا فرمان ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کے گھر سے ہی اس کی شروعات کی جائے گی، آغاز کیا جائے گا، بدلہ اتارا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ یہ حدیث پاک ہے، اور نہ ہی یہ امام شافعی کا قول ہے، اور نہ کسی بزرگ کا یہ قول ہے، بلکہ یہ بات جو ہے کہ زنا ایک قرض ہے، تم نے اگر اس کو کیا تمہارے گھر سے ہی اس کا آغاز کیا جائے گا، یہ بات تو صراحتاً قرآن عظیم کی آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن کوئی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی، دوسرا شخص جو ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا، دوسرا شخص اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن عظیم کی آیت تو کہہ رہی ہے جس نے گناہ کیا اسی کو سزا ملے گی۔ اب جس نے گناہ کیا ہے، جس نے زنا کیا ہے، اس کی سزا اسی کو ملے گی، لیکن یہاں پر لوگ کہتے ہیں، اور بعض ہمارے خطبہ حضرات بھی بلا تحقیق ایسی روایتیں پڑھتے ہیں، بغیر ریسرچ کے اور بغیر تحقیق کے ایسی روایتیں تقریروں میں پیش کرتے ہیں، اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ امام شافعی کا قول نہیں ہے، بلکہ امام شافعی تو اتنی کچی بات کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ قرآن عظیم کے عالم تھے، وہ قرآن عظیم کو جاننے والے تھے، ہر ایک آیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ کیسے کہہ دیں گے جب قرآن عظیم کہہ رہا ہے کہ جس نے گناہ کیا اسی کو سزا ملے گی؟ زنا کیا ایک انسان نے، اس کی سزا دوسرے انسان کو کیوں مل رہی ہے؟ زنا قرض ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے آغاز کیا جائے گا، تمہاری بہن کے ساتھ یا تمہاری بیٹی کے ساتھ یا تمہاری ماں کے ساتھ، زنا تو فلاں انسان نے کیا ہے، تو اس کی سزا دوسرے انسان کو کیوں مل رہی ہے؟ تو یہ بغیر تحقیقی پوسٹ ہے، لوگوں نے ایسی عام کر دی ہے۔ ایسی بغیر تحقیقی پوسٹوں پہ دھیان نہ دیا کرو، جب یہ پھیل جاتی ہیں لوگ اسے دین سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارے دین کا نقصان ہے، دین سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ امام شافعی کا قول اس کو لوگ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ دیوان شافعی میں لکھا ہوا ہے، یہ قول جو ہے دیوان شافعی میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے تحقیق کی اپنے اساتذہ کرام سے، دیوان شافعی جو ہے وہ امام شافعی سے ثابت نہیں ہے، دیوان شافعی امام شافعی سے ثابت نہیں ہے، پتہ چلا یہ امام شافعی کا قول نہیں ہے۔ یہ بات قرآن عظیم سے ٹکرا رہی ہے، اور جو بات قرآن عظیم سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی بلا تحقیق پوسٹوں سے بچیں، اور آگے شیئر کرنے سے بھی بچیں، اور سچی صحیح پوسٹ آگے شیئر کریں، اور جو صحیح حدیثیں ہیں اور بالکل جو صحیح اقوال ہیں بزرگان دین کے وہی آگے شیئر کریں، خوب ڈھیر ساری نیکیاں کمائیں۔ السلام علیکم۔